الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولعبد مؤمن خير من مشرك، صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العبد القوي خير من العبد الضعيف، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم گزشتہ جمعہ بزرگوں کے متعلق، بڑے لوگوں کے، معمر دراز لوگوں کے متعلق سنے تھے، اور آج ایک پہلو نوجوانوں کے متعلق ہم گفتگو کریں گے. انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ چھوٹے بچوں کے متعلق ہم گفتگو کریں گے. تو آج کا جو عنوان ہے نوجوان، طاقت، معیشت اور عبادت، یہ تین چیزوں پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اب دیکھیے، رب تبارک و تعالیٰ جب انسان کو پیدا فرماتا ہے تو وہ انسان کی جو نشو نما ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں کہا گیا ایک لوتھڑا ہوتا، اس کے بعد خون کا ایک ٹکڑا ہوتا، پھر اس کے بعد ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہوتا جس کو چبایا جا سکے. اس کی یہ نوعیت بنتے 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 وہ ایک بچہ بنتا ہے. اس کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے. تو جب وہ دنیا میں آتا ہے تو بے شک وہ کمزور، وہ ناتواں، وہ بے بس، وہ مجبور ہوتا ہے. لیکن جب اللہ اس کو جیسے جیسے طاقت دیتا ہے، وہ سن بلوغیت کو پہنچتا ہے، تو وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے. جب وہ بچہ جوان ہوتا ہے تو سب سے پہلے چیز جو اس کو ملتی ہے، اس کو طاقت ملتی ہے. وہ طاقت جسمانی اعتبار سے بھی ملتی ہے، وہ طاقت عقل کے اعتبار سے بھی ملتی ہے، وہ طاقت اس کی ذہانت کے اعتبار سے بھی ملتی ہے. اب یہ طاقت کا بندہ کیسے استعمال کرے، اس کو کیسے حاصل کرے؟ تو کہتے ہیں طاقت کی دو نوعیتیں ہیں. اس کے ہاتھوں میں بھی قدرت آتی ہے، اس کے پیروں میں بھی قدرت آتی ہے، اس کے دیکھنے میں بھی قدرت آتی ہے. تو کہا گیا پھر اب یہ جب اس کو قدرت آئی تو اب کرنا کیا؟ تو کہا گیا یہ ہاتھوں سے یہ سجدے کرتے جائے، یہ پیروں سے یہ رب کے بارگاہ میں قیام کرتا جائے، اور اس کی پیشانی سے یہ بندہ اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکاتا جائے، تو اب یہ اللہ کا طاقتور بندہ سمجھا جائے. کیونکہ اللہ طاقت دیا، اللہ قدرت دیا. کل قیامت میں پوچھ ہوگی: الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. تو کہا گیا اب اس کے ہاتھ، اس کے پیر قیامت میں گواہ دیں گے. تفسیروں میں لکھا گیا یہ ہاتھ اور پیر کو کیوں ذکر کیا گیا؟ انسان کے جسم کی دوسری بھی چیزیں تھیں، اس کو کیوں ذکر کرے؟ تو کہا گیا پیر سے بندہ اچھے کام کی طرف جا سکتا ہے اور عبادت کے لیے کھڑے ہو سکتا ہے، اور ہاتھوں سے وہ اچھی چیزوں کو پکڑ سکتا ہے، اور یہ ہاتھوں سے اگر چاہے تو کسی کی مدد بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے دونوں چیزوں کا قرآن کریم میں خاص کر بار بار تذکرہ کیا گیا. اور پھر جب بندے کی طاقت آتی ہے تو یہ کرے کیا؟ تو یہ بندہ چاہیے کہ یہ اپنے دینی اعتبار سے یہ اللہ کی عبادت کرے. اب دیکھیں، بوڑھا شخص روزہ نہیں رکھ سکتے تو فدیے کا حکم ہے. نوجوان کو فدیے کا حکم نہیں ہے. وہ طاقت ہے اس کے پاس، یہ طاقت سے ان نمازوں میں بھی جاگنا ہے، تہجد میں بھی اٹھنا ہے، اور یہ بندہ فجر کی نماز کو بھی اٹھنا ہے. اب دیکھیں معاملہ کیا ہے، معاشرہ کیا ہے. نہ فجر میں دیکھیں تو بوڑھے لوگ نظر آ رہے. بعض نوجوان جن کو اللہ توفیق دیا، ارے اٹھو، حدیث پاک میں آیا کہ عشاء کی نماز جب ہوتی ہے تو جلد سے جلد عشاء کی نماز پڑھ لو، اور اس کے بعد کھانا کھا لو، اور اس کے بعد آرام کرو. جب بندہ عشاء کے بعد آرام کرتا ہے، ثمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے. یعنی جو بندہ رات میں بیہودہ باتیں کرتے بیٹھے گا، جو بندہ رات میں لایانی کاموں میں لگ جائے گا، تو اب یہ بندے کی اللہ رات کے سکون کو ہٹا دیتا ہے. اب اس کا رات کو سکون نہیں ملے گا اس کو، اور نہ ہی اس کو فجر کی نماز نصیب ہوگی. اب دیکھیں اس مقام پہ ٹھہرے، جب اللہ طاقت دیا آپ وقت پہ سو سکتے،
آپ وقت پہ اٹھ سکتے تو آج ہمارے نوجوان کن چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں؟ طاقت کے ذریعے یہ کرنا ہے کہ رب کی عبادت کرنا ہے۔ آج میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ راتوں میں جگنے والے اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان بچے ہیں، وہ مسلمان نوجوان۔ رات میں ماں باپ سو گئے، پریشان ہے بچہ کب آتا، کہ بچہ میں آ رہا ہوں، چوک پہ ہوں، رستے میں ہوں، چوک پہ ہوں، رستے پہ ہوں، جھوٹی باتیں بول بول کے رات کے 2 بجا دیتا۔ کس لیے؟ کیا نمازیں پڑھ رہا، کہ ذکر و اذکار کر رہا؟ آخر یہ بچہ کر رہا کیا جو باہر گیا جا کے؟ ماں باپ پریشان، ایک ایک لمحہ اس کو بڑا کرے، ایک اپنی پریشانی، اپنی مصیبت، اپنی سردی، اپنی گرمی، اپنے پیسے، ہر چیز کو ڈال کے بچے کو جوان کرتے ہیں۔ جب یہ بچہ بڑا ہو گیا ماں باپ کا نافرمان ہو رہا، موبائل مل گیا ماں باپ کو بھول گیا، کٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان۔ پوچھو آپ کیوں؟ تو بتا مولانا ہمارے کو بول رہے، ابا ہمارے کو بول رہے۔ ارے یہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت کی خیر و برکت فجر کے صبح کے اوقات میں رکھی گئی ہے۔ آج ہمارے بچے 12 بجے تک سوئے ہوئے ہیں۔ میں ایک صاحب کو فون کیا، وہ بولے کل صبح میں ملاقات کریں گے۔ اب کل صبح بولے تو ہمارے پاس صبح 8 بجتی، نہیں ناشتے کے بعد 9 بجتی۔ میں ان کو فون کیے تو فون ہی نہیں اٹھا رہے، حیدرآباد کے صاحب ہیں، فون کر رہے، فون اٹھا رہا ہی نہیں۔ بولے پھر جب فون کرے تو انہوں نے 2 بجے فون کرے۔ تو وہ صاحب میں صبح میں فون کرو، بولا تھا آپ 8 بجے فون کرے۔ بولا ہماری صبح تو 8 بجے ہے ہماری، نہیں ہماری صبح 2 بجے ہوتی ہے۔ تو حال یہ نوجوان بچہ ہے، طاقتور ہے، ہٹا کٹا ہے، اٹھ رہا کب؟ صبح کے 2 بجے اٹھ رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ طاقت کی بھی کل قیامت میں پوچھو گی۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، نوجوان ہو گئے طاقت آ گئی، نہیں، یہ طاقت آپ کی جگہ استعمال کریں۔ باپ کمزور ہو گئے، چلنے نہیں آ رہا، باپ کا سہارا بننا یہ نوجوان کی طاقت ہے۔ باپ کو پکڑ کے انگلی، بچپن میں باپ بچے کو پکڑ کے چلاتے تھے، اب باپ جب بوڑھے ہو گئے تو بچے کی ذمہ داری ہے باپ کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے اس کو چلائے، اس کے ہاتھ پکڑ کے چلائے، اور اپنے ہاتھوں سے باپ کو اگر گولی کھانا نہیں آ رہا تو باپ کو گولی کھلائے۔ آج افسوس کا معاملہ ہے، بچے جوان ہو رہے، بڑے ہو رہے، بالغ کی عمر کو بھی نہیں پہنچ رہے، باپ سے حصہ پوچھنا شروع کر رہے، میرا حصہ کتنا مل رہا، پراپرٹی میں میرا کتنا حصہ ہے۔ آج کتنے واقعات دیکھنے کو نہیں مل رہا، اتنے واقعات دل دہل جاتا۔ ایک باپ پکڑ کے، ایک باپ کو بیٹا پکڑ کے گردن موڑ رہا، تو باپ کو پوچھے، اس کو انٹرویو میں پوچھے کیا منظر نظر آیا، تو بولے صاحب جب ان میری گردن پکڑ کے موڑ رہا تھا میرا جوان بچہ تو اس کا بچپن مجھ کو یاد آیا، اس کی گردن میرے ہاتھ میں تھی، اگر چاہتا تھا تو اس کی گردن توڑ دے سکتا تھا، لیکن میرا بیٹا سمجھ کے اس کو میں پالا، کئی مہینوں اس کو ہاسپٹل میں رکھ کے بڑا کیے، آج وہ بیٹا ہماری گردن پہ ہاتھ رکھ کے ہماری گردن کو دبا رہا۔ یہ افسوس کی بات ہے، مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے غیر مسلموں کی بات نہیں، ان کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس نوجوان طاقتور ہو رہے تو آج ہمارے پاس کس جگہ ہم جا رہے، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ نوجوانوں کی طاقت کی کل قیامت میں پوچھو گی، تمہاری طاقت کدھر لگائے؟ تمہاری طاقت کہیں موبائل کے وہ حروف پر تو نہیں ہے، تمہاری موبائل کی طاقت نہیں لگ گئی، یا تمہاری آنکھوں کی جو طاقت ہے تم کہاں لگائے؟ کیا تمہاری آنکھوں کی بینائی قرآن کو پڑھتے ہوئے لگائے، حدیث کو سیکھتے ہوئے لگائے؟ کیا تمہاری یہ طاقت جو تمہارا اللہ آنکھوں کو دیا کیا کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے لگائے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں بوڑھے ہو گئے ابھی تک کعبۃ اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ میں خوش قسمت سمجھتا ہوں ان لوگوں کو جو کعبۃ اللہ کا دیدار کیے، رسول اللہ کے بارگاہ کا دیدار کیے۔ جمع کرو جاؤ، وہ ایسی مقدس بارگاہیں ہیں، پیسوں کو مت دیکھو، یہ جوانی کی عمر میں ہی عبادت کرنا۔ آپ پوچھو ان حاجیوں کو جو بوڑھے عمر میں گئے تھے، وہ پریشان ہیں کعبۃ اللہ کے سامنے رہ کے، بے چین بے قرار ہیں، نماز پڑھنے جا رہے، پیشاب آ رہا، کہاں جانا، وہاں پر پیشاب کا مقام نہیں ہے، تڑپ رہے، بلک رہے، پیشاب کر کے باہر آئے تک چکر آ کے گر گئے، ادھر نماز چلے گئی، عبادت چلے گئی۔ کہنے کا مطلب میرا یہ نہیں کہ کسی مذمت نہیں کرو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جوانی کو غنیمت جانو، جوانی میں کیسا پری پلان کرنا ہے آپ کرو۔ اللہ طاقت دیا، یہ طاقت کو ہم کیسے استعمال کرنا، عبادت میں بھی استعمال کرنا، یہ طاقت والدین کی مدد کے لیے استعمال کرنا، یہ طاقت ہمارے چھوٹے بھائیوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے استعمال کرنا، یہ طاقت اپنی بہنوں کی حفاظت میں۔ آج لوگ ڈھنڈورا پیٹتے، اس کی بچی بھاگ گئی، اس کی بچی غیر مسلم سے شادی کری، وہ فیس بک پہ ڈال رہے، واٹس ایپ پہ ڈال رہے، یہ غیر مسلم سے شادی کی۔ تو بھائی کی ذمہ داری ہے کل قیامت میں وہ بہن
اس کے دامن کو پکڑ کے پوچھے گی میں جوان تھی تو میری حفاظت کیا نہیں کیا، تیرے پاس طاقت تھی تو مجھے کالج کو لے جا کر چھوڑ سکتا تھا، نہیں چھوڑا، تو بستر پہ سویا ہوا ہے، یہ بچی آٹو میں بیٹھ کے چلے گئی، عشق بازی کر کے بھاگ گئی، اس کا ذمہ دار باپ بھی ہے، اس کا ذمہ دار اس کا جوان بھائی بھی ہے۔ تو جوان بھائی کی ذمہ داری اپنے بہنوں کی حفاظت کرے، اپنی ماں باپ کی خدمت کرے اور اپنی دین کی بھی حفاظت کرے۔ ہر نماز میں نوجوان نظر آنا، یہ نماز آج کا معاشرہ ایسا محسوس ہو رہا یہ نماز بوڑھوں کے لیے آئی، یہ نماز بوڑھے جو لوگ ضعیف العمر ہو گئے ان کے لیے آئے، ایسا سمجھ رہے۔ اور کئی نوجوان کو، میں وہ نوجوانوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں جو ماشاءاللہ کئی ایسے بھی نوجوان ہیں وقت ہوتا مسجدوں میں آ کے بیٹھ جا رہے ہیں، مبارکباد ہے وہ نوجوانوں کے لیے اور ان کی نوجوانی کو مبارکباد ہو، اور افسوس ہے وہ نوجوانوں کو ادھر اذانیں ہو رہی، اب یہ ہوٹل میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر اذان مؤذن صاحب اذان دے رہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، یہ کش پہ کش لگا رہے، یہ چائے پہ چائے پی رہے، یہ سگریٹ نوشی کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ افسوس ہے ایسی جوانی پہ میرے بھائیوں، وقت ہے غنیمت جانو، آپ کی طاقت اچھے کاموں میں استعمال کرو، آپ کی طاقت اچھی چیزوں میں استعمال کرو۔ اور ایک دوسری چیز میری جو گفتگو تھی معیشت کے متعلق، معیشت کیا ہے؟ معیشت کے معنی تجارت، معیشت کے معنی ایجوکیشن، تعلیم، معیشت کے معنی آپ کا ٹیلنٹ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے 3 چیزوں میں نوجوان کبھی نہیں تھکنا، تو بولے کون سی وہ 3 چیزیں ہیں؟ تو کہا گیا علم حاصل کرنے میں نوجوان کبھی نہیں تھکنا، دوسری بات ان فن سیکھنے میں، جو بھی فن اس کو مل رہا، جو بھی ٹیلنٹ اس کو مل رہا، وہ ٹیلنٹ کو سیکھنے میں ان کبھی نہیں شرمانا، اور تیسری بات حلال طریقے سے کمانے میں کبھی نہیں شرمانا۔ آج نوجوان کو پوچھو اڈلی کی دکان لگاؤ، میں اڈلی کی دکان لگانا، میں دوشے کی دکان لگانا، اس کو بولے تم چائے کی دکان، میں چائے کی دکان لگانا، ایسا محسوس ہو رہا جیسے نواب علی صاحب کے انوج پوترے انوج پیدا ہوئی۔ پیارے اسلامی بھائی غنیمت جانو، ہمارے مسلمان طاقت ہونا، ان کے پاس طاقت آنا، کیسی طاقت؟ علم کے ساتھ بھی طاقت آنا، مال کے ساتھ بھی طاقت آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الکاسب حبیب اللہ، وہ نوجوان جو جوانی میں محنت کرتا ہے وہ رسول اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ ذکر اپنی جگہ، درود اپنی جگہ، اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ جوانی میں اگر وہ تجارت کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے یا نوکری حاصل کرتا ہے، کوئی ہنر حاصل کرتا ہے، مبارکباد ہو نوجوان کے لیے۔ تو سب کے لیے کہہ رہا ہوں، میں میرے بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، وقت کو ضائع مت کرو، سیکھو کیا کیا چیزیں ہیں کمپیوٹر کے، سیکھو ایجوکیشن کی کیا کیا چیزیں آپ سیکھو، اے آئی انٹیلیجنس جو ٹیکنالوجی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو ٹیکنالوجی آ رہی اس کو سیکھو نوجوان۔ ہمارے اسلاف کیا کرے، جو جو نئی چیزوں آتے تھے اس کو سیکھتے تھے، سیکھ کر اسلام کی بھی خدمت کرتے تھے، اپنی قوم کی بھی خدمت کرتے تھے۔ آپ کورٹ میں جاؤ، اکا دکا وکیل ہمارا ہے، ہاسپٹلوں میں جاؤ، اکا دکا ڈاکٹر، اب ان راحتوں تو بھی ان کاندوں چلے جاتا، سعودیہ چلے جاتا، کینیڈا چلے جاتا۔ تو پڑھو نوجوانوں، وقت کی قدر کرو، آپ جتنا ہنر سیکھنا چاہے آج سیکھو۔ ایک دوشے کی بنڈے والی کے پاس گئے، اس کو پوچھے کتنا کماتے؟ ہم سب نئے نئے دن کے میں 4000 تو آسانی سے کما لیتا ہوں، غیر مسلم ہے 4000 میں ایسا آسانی سے کما لیتا ہوں، اور تھوڑا لگا لیا تو اور کماتا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے نوجوانوں، یہ طاقت کو اپناؤ، معیشت کو آپ مضبوط کرو، آپ جتنا کمائیں گے آپ صاحب نصاب ہوں گے۔ اللہ یہ تمہارا مال اس نیت سے کماؤ کہ میں یہ مال سے میں زکوٰۃ دینا ہے، ایک فرض آپ سے ادا ہوگا۔ زکوٰۃ آپ جب دیں گے، حدیث میں آیا جو طاقتور نوجوان، طاقتور مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ جب ادھر دیتا ہے، اللہ اس کے نام اعمال کو دودھ کی طرح پاک کر دیتا ہے۔ تو مال برا نہیں ہے، میں یہ نہیں کروں کہ تم دنیا میں چلے جاؤ، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی سے مانگو مت، خود محنت کرو، محنت سے کماؤ۔ دیکھو لوگ کیسا محنت کیا کرتے تھے رسول اللہ کے دور میں، یہ روایت ہے، زجاجہ میں بھی یہ روایت ہے، ترمذی میں بھی یہ روایت ہے، رسول اللہ کے پاس لیٹر آتے تھے۔ یہودی کیا کرتے تھے، ہبرو زبان میں، سریانی زبان میں لیٹر لکھتے تھے، اور ان کے کوٹ ورڈ ہوتے تھے، نعوذ باللہ ان کے کوٹ ورڈوں میں وہ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو گالیاں دیتے تھے، مسلمانوں کو برا بولتے تھے۔ جب سرکار کے پاس لیٹر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ان کی زبان پہ مجھ کو بھروسہ نہیں ہے کوئی نوجوان جو ان کی زبان کو سیکھ کر مجھ کو ترجمہ کر کے بتانا۔ تو اسی وقت ایک مرد مجاہد اٹھتے ہیں جن کو زید بن ثابت کے نام سے لوگ پہچانتے ہیں، اور وہ اٹھ گئے اسی وقت، اٹھ کے یا رسول اللہ میں وہ زبان سیکھتا ہوں،
میں وہ زبان سیکھ کے آپ کو بتا دوں. گئے جا کے آئے, صرف 14 دن ہوئے, وہ آئے, وہ لیٹر لکھ کے رسول اللہ کو بتائے, یا رسول اللہ یہ یہودی ان کے زبان میں مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں, یہ اپنے لیٹر میں کوٹ ورڈ میں لکھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, یہ زید اپنے زبان سے اسلام کی مدد کی, اللہ اس کو کل قیامت میں اپنے رحم سے اس کی مدد فرما. یہ رسول اللہ ان کو دعا دی. آج ہم بولے نوجوان کو سیکھو زبان انگلش, ہم انگلش سیکھنا, فرینچ کی زبان سیکھو, بولے ہم فرینچ سیکھنا, ارے فارسی سیکھو, جان دو ہم فارسی سیکھنا, اردو نہیں آتی ہمارا یہ حال ہے, افسوس ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معیشت, طاقت اور آخری چیز جو میں کہنے رہا تھا وہ عبادت. بندے کو چاہیے, نوجوان کو ہر لمحہ عبادت میں رہے. عبادت کیسی ہو؟ رسول اللہ پہ درود پڑھتے جاؤ, اپنے دل میں رسول اللہ کی محبت سماتے ہوئے جاؤ اور اللہ کا ذکر کرتے جاؤ. نوجوان کا ایک ذکر کل قیامت میں انشاءاللہ تعالی ایک پہاڑ کے نیکیوں کے برابر اس کا ذکر ہوگا. ہم چلتے پھرتے دیکھ رہے, کئی چیزوں کو دیکھ رہے, ذہن منتشر ہے, کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا پریشان ہے. ایسے منتشر حالت میں بندہ جب ذکر کو تھامے گا تو اللہ اس کے دل کو بھی سکون دے گا, اس کے گھر میں بھی برکت دے گا اور اس کے کاروبار میں بھی برکت دے گا. آج ہم ان چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں, لایانی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ٹائم پاس نہیں ہو رہا, کیا کرنا, ہیڈ فون لگا کے گانے سننا. نعوذ باللہ, یہ حال ہے ہمارا. گانا سننا حرام ہے, ذکر کرنا یا ذکر سننا یہ نعمت ہے. ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیے, ہم ان چیزوں کو پکڑے ہوئے, اسی وجہ سے آج ہم ذلیل ہیں, رسوا ہو رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں. لیکن وہ دل دور نہیں. اگر مسلمان پھر سے قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے, ذکر اور اذکار کو سامنا شروع کریں گے, اپنے چلنے میں اپنے اٹھنے میں اللہ کے ذکر کو یاد کریں گے تو اللہ ان کی بھی ہر قدم پہ اللہ مدد عطا فرمائے گا. تو لہٰذا چند چیزیں نوجوانوں کے متعلق ہم گفتگو کریں انشاءاللہ. آئندہ جمعہ انشاءاللہ چھوٹے بچوں کی کیسی تربیت ہونا ہے, چھوٹے بچوں کو کیسا ماحول بنانا ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتوں کے لیے وقفہ دے دیں.